فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، بزرگ دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین پیاری مائیں و بہنیں و حاضرین مسجد، اللہ رب الجلال کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد درود و سلام کو نبی آخر الزمان خاتم النبی سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا اور بڑی بات اللہ ملا، بھٹکے ہوئے راہوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائے، سیدھی راہ کی طرف گامزن کیا۔ درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سننا بڑی کمال کی بات ہے، کسی عالم کی باتیں سننا بڑی ہمت کی بات ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اسٹیج پر تقریر کرتے جا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر، ایک اٹھ کے چلا گیا، دوسرا اٹھ کے چلا گیا، تیسرا اٹھ کے چلا گیا، آخر میں ایک آدمی بچا رہا۔ اختتام پر مولوی صاحب نے بڑی تعریف کر دی کہ بھائی آپ تو بڑے کمال قابل تعریف ہیں۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ شروع سے لے کر کے آخر تک بیٹھ کر کے بڑے توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ جو ہے سن رہے ہیں۔ وہ بیٹھنے والے آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب میں تقریر نہیں سن رہا ہوں۔ میں کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں مائک والا ہوں، اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب آپ ختم کریں گے کہ میں مائک اٹھا کر کے چلا جاؤں۔ تو سننا بڑی کمال کی بات ہے، اور جسے سننے کی چاہت مل جائے، سوچ لیجئے کہ ایمان کی حرارت دلوں کے اندر تیز ہو رہی ہے۔ جب سنیں گے تو پھر عمل کے میدان میں ضرور آئیں۔ ایمان کو جوش دلانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح نصیحت بہت زیادہ صحابہ اکرام کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی چاشنیاں پیدا ہو اور عبادت کے اندر بڑی دل جمعی کے ساتھ وہ عبادت کریں۔ پچھلے تاثرات کے اندر مومن مرد اور مومنہ عورت کی کچھ صفات، ان کی کچھ عبادتیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کو ساتھ میں لے کر کے کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف مرد کا ذکر ہو رہا اور دوسری طرف عورت کا ذکر ہو رہا، ایک ایسا عمل کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انعام عطا کرے گا۔ اسی آیت کے آگے 5
ایسے عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے، اور دونوں کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی۔ 5 عمل: عاجزی کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ معاشرے کے اندر الحمدللہ رمضان پار ہو رہا ہے کہ ایک ایسے ہیں کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے خبری میں دن گزار رہے ہیں۔ یہ رمضان جو پار ہوا پتہ چلا، احساس ہی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ بولتے مولوی صاحب 22 روزے ہو گئے اچانک۔ ایسا نہیں کہ وہ انجیکشن لگانے والا جس کو انجیکشن لگتا ہے پہلے ہی گرتا ہے، میرے بعد کتنا درد کرے گا، کتنا درد کرے گا، جب انجیکشن لگ جاتا ہے تو پھر بدل لگ گیا، ہاں لگ گیا، کوئی احساس نہیں۔ تو پہلے ہی ڈر، پھر جو ہے آتا ہے رمضان تو ایسے پار ہوتا ہے جیسے احساس ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آسانی کے ساتھ اس رمضان کو ہمیں پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دیا، تندرستی بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت میں بھی رکھا۔ اتنی مشغولیت نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صحت بھی بہت بڑی چیز ہے، فرصت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ٹائم ملا ہوا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ اتنی مشغولیت کے اندر مبتلا ہو جائے آدمی کہ پھر اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ٹائم نہیں ان کے پاس، عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں، دعا مانگنے کے لیے ٹائم نہیں، ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں، حتیٰ کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مشغولیت سے محفوظ فرمائے جس مشغولیت کے اندر اللہ کو آدمی بھول جائے، وہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے ایسی مشغولیت کہ ہم اس رب کی طرف نہ پلٹے، اللہ کو نہ یاد کریں، نہ ذکر کریں۔ اور اتنا بڑا رمضان کا مہینہ پار ہو رہا ہے، ذکر کے بغیر پار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بہت زیادہ مشغولیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشغولیت کو کم کرنے کی، کم ہو جائے اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وجہ کہ رمضان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مزدور جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی آسانی کرو، ان کے اوپر بھی آسانی کرو، یعنی آسان کام کرنے کے لیے کہو تاکہ وہ سہولت اور اطمینان کے ساتھ رمضان کو بھی پار کریں۔ اتنا تک تاکید کیا گیا، لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر نیکیاں بٹورنے کے لیے اپنے آپ کو رب کا مقرب بنانے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رب کی توفیق نہیں ملے گی ایک آدمی اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، 60 سال عمر، 70 سال عمر، مگر دل تو احساس ہے ان کو کہ مجھے بھی عبادت کرنی ہے، مگر توفیق نہیں مل رہی ہے۔ مسجد کے قریب بھی ہیں مگر توفیق نہیں مل رہی ہے، آذانیں بھی سنائی دے رہی ہے مگر توفیق نہیں مل رہی ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اس بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود اللہ رب جلال نے اپنی عبادت سے دور رکھا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیر قبر پر رکھے ہوئے ہیں پھر بھی اس کی زبان پر اللہ کی یاد نہیں۔ اس سے بڑی بری قسمت اور کسی کی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی بڑھاپے کی عمر کے اندر دہلیز رکھ چکا ہے، بس چند لمحات اس کے باقی ہیں دنیا کے، پھر بھی عبادت کی توفیق نہیں۔ اس لیے اللہ سے عبادت کی توفیق مانگیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کا موقع عطا کرے گا۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے،
مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ رب الجلال نے بشارت بیان فرمایا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ صفت کیا ہے؟ عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اللہ کے سامنے بالکل انتہائی درجے کے کم درجہ ہو کر کے اللہ سے مانگنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سروں کو زمین پر رکھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں نماز کیوں اتنا پسند ہے، اس لیے نماز اتنا زیادہ پسند ہے، اور اس لیے نماز اتنا زیادہ پسند ہے کیونکہ نماز کی حالت میں جو یہ سر زمین پر رکھا جاتا ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ جب بندہ زمین پر سر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، دنیا کے اندر بڑا نام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے لوگ کھڑے بھی ہوا کرتے ہیں، یہ جب کھڑا ہو جاتا ہے کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں، یہ جب بیٹھ جاتا ہے کسی کو نیچے ہونے کی ہمت نہیں، مگر آپ جو میرے در پہ آیا ہے، مسجدوں کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سروں کو زمین پر رکھ کر کے اللہ سے عاجزی و انکساری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ میں بنا دی عرش والا تو بڑا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز بہت زیادہ پسند۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی مغفرت کا اعلان کر دیا، بڑا اجر تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ عاجزی و انکساری کا مادہ جس آدمی کے اندر آتا ہے کامیابی کی راہ اس کے لیے ہموار ملتی ہے۔ عاجزی اپنے آپ کو نہایت نیچے ہو کر کے رب کریم سے مانگ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک آدمی کو قتل کر ڈالتے مصر کی سرزمین پر، جب بادشاہ کے سامنے بات پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، چاروں طرف سے لوگوں کو پیدا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے بتایا کہ دربار کے اندر آپ کو قتل کرنے کی باتیں چل رہی ہے، آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، بادشاہ کا آرڈر آ چکا ہے کہ موسیٰ جہاں پہ نکلے اسے پکڑ کر کے دربار کے اندر حاضر کرو، اس کے لیے سزائے موت ہو چکی ہے، پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے، بس موسیٰ علیہ السلام پکڑے جائیں اور پکڑے جانے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا میں تمہارا خیر خواہ تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں سے نکل جا، سزائے موت ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو زیادہ راہ ہے نہ سواری کے لیے سواری ہے، پیدل چل رہے ہیں جنگلوں کا راستہ، ایک دن بھوکے پیاسے راستے کے اندر کہیں تالاب وغیرہ مل جاتا ہے، پانی پی لیتے ہیں، درخت کے پتے اور کھاد وغیرہ کھا لیتے ہیں، بڑی پریشانی کے اندر بڑے دور پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کے بکریوں کو پانی بھی پلا دیا، پانی پلانے کے بعد وہ لڑکیاں واپس چلی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں میں نے ان کو تو مدد کی مگر پوچھا کرتے نہیں، ایک درخت کے سائے کے اندر نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، لاچاری اور بے بسی کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی ہے، کئی دنوں سے تھکاوٹ ہے، پیدل سفر کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ کیا جملہ نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے کو بھی قرآن مقدس کی آیت بنا دیا، ایک دعا بنا دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو تحفہ دے دیا۔ کیا جملہ نکلتا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے بسی کے اندر وقت پکارا،
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, आज ऐसे हालत के अंदर मुब्तला हूं कि जो मुझ पर नाज़िल फरमा मैं उसका मुहताज हूं। बेबसी में पुकारा रब्बुम, कौन कहता है तेरा दुआ नहीं सुनता है? पुकारो तो दुआ सुनने के लिए तैयार है। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदो, पुकार करके तो देखो, अल्लाह तेरी दुआ को सुनने के लिए तैयार है। तन्हाई को इख्तियार करके देखो, तन्हाई में रब को पुकार करके तो देखो, अपने हाथ को अल्लाह के दरबार में फैला करके तो देखो। अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुआ को भी सुनने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुआ को कबूल करने वाला भी है। हमारा यकीन होना चाहिए, अगर अल्लाह ने हमारी दुआ ना सुने तो कौन फिजा है जो दुआ सुन सकती है? और मेरे भाइयों, इस यकीन के साथ रब को पुकारो, ए अल्लाह तू ही दुआ सुनने वाला है, तेरे अलावा कोई दुआ सुनने वाला नहीं। ए अल्लाह तेरे अलावा कोई दुआ कबूल करने वाला नहीं। ए अल्लाह तेरे अलावा कोई ऐसी जात होगी नहीं जो अपने फरियाद को सुनने वाला है। अल्लाह आज बेबसी के अंदर मुब्तला हो, अल्लाह आज बीमारी के अंदर मुब्तला हो, अल्लाह आज परेशानी के अंदर मुब्तला हो, ए अल्लाह घर की परेशानी, तिजारत की परेशानी, कारोबार की परेशानी, अल्लाह तू ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। ए अल्लाह तेरी बीमारी से शिफा देने वाला है। अल्लाह तेरे हालात को सही करने वाला है, तेरे अलावा कोई हालात को सही करने वाला नहीं। ए अल्लाह तेरे अलावा हमारा है जो कौन? हाथ उठाए तो तेरे आगे उठाए। अल्लाह अगर तू दुआ सुने ना सुने, अगर कौन ना दुआ सुने तो हमारी दुआ को कौन कबूल करेगा, कौन सुनेगा? हे अल्लाह ये ना आज इंतजार के साथ तेरे सामने हाथ फैलाए से आज इंतजार के साथ दुआ कर रहा है। हे अल्लाह तेरी जरूरत है, ऐ अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है, ऐ अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है, अल्लाह तेरी मदद की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है उस चीज का नाम बार बार तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल करने के लिए तैयार है। इस यकीन के साथ रब को पुकारे, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो कहो, ऐ नबी मैं पुकारने वाले के चाहे रब से भी ज्यादा करीब हो। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। पुकारने वाले जब मुझे पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, मैं उसके पुकार को भी सुनता हूं, उसके दुआ को भी सुनता हूं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर आगे बढ़कर फरमाया, फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। पुकार के तो देखो अल्लाह सुनता है या नहीं। कम से कम तो आजमा इसके लिए, अगर यकीन के अंदर ये आ जाए कि अल्लाह तेरे अलावा है कौन सुनने वाला, है कोई हमारा, है कोई मुसीबत को दूर करने वाला, है अल्लाह के अलावा हमारी पुकार को सुनने वाला। ये दिल की आवाज कौन सुनता है? ना तो हमारे फरिश्ते सुनते हैं, ना हमारे सामने बैठा हुआ कोई आदमी सुनता है। सुनने वाला तो अल्लाह है, सुनने वाला अल्लाह है। इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो तो दिल की धड़कन को भी सुनता है। ये जो धड़कनें चल रही है ना दिल के अंदर, नापने पर पता चलता है कि कितनी तेजी के साथ। अल्लाह को बेहतर जानता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी मर्तबा दिल की धड़कनें चल रही है। बस यकीन दिल के अंदर लाइए, अल्लाह तबारक व तआला सुनने को तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, रब्बी इन्नी लिमा अरसलता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, जो भलाई मुझ पर नाज़िल फरमा मैं उसका मुहताज हूं। आज बेबसी के अंदर तेरा नबी मुब्तला है, आज बेबसी के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ रुकना है, क्या खाना है, ना रुकने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना ही कहीं से आमदनी आने का जरिया है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی و انکساری کے ساتھ ایک درخت کے سامنے بیٹھ کر کے رب کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لیا، اللہ نے رہنے کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی انتظام کر دیا، فیملی بھی عطا کر دیا، نوکری بھی عطا کر دیا۔ یہ دعا کی تاثیر اتنا زیادہ ہے کہ بے بسی کے اندر بار بار پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر عاجزی ہے۔ ایک بندہ رب سے مانگتا ہے تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں تو ہی ہے، اے اللہ انت الغنی وانا فقیر، اے اللہ تو ہی غنی ہے، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو تیرے در پہ مانگتے ہیں، ہم تو تیرے در پہ فقیر ہیں، اے اللہ عاجزی و انکساری کے ساتھ آج وہ تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، اے اللہ اس چیز کی ضرورت ہے، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پوری کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضرورت پوری کی، حضرت یونس علیہ السلام کی ضرورت پوری کی، اے اللہ وہ بھی تیرے بندے تھے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ ہماری پکار تیرے علاوہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان بھی بنا دیا، فیملی بھی عطا کر دیا، رہنے کے لیے گھر بھی عطا کر دیا، اور کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا بھی انتظام کر دیا۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورت، ان کے لیے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والی جگہ تیار کر کے رکھی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو پھیلائیے، انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری کے ساتھ، سجدے کی حالت میں نوافل کی نماز میں آپ کثرت کے ساتھ دعا مانگیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نوافل کی نماز میں سجدے کی حالت میں بھی اپنی زبان میں دعا مانگو۔ اللہ کے حبیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے انتہائی قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا لگائیے، سر تو زمین پر رکھے ہوئے ہیں مگر عرش والے کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بیان فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، اگر نوافل کی نماز ہو، آپ کو یہ دو چیزیں ضرورت ہے، اگر اس کی عربی دعا آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، گھر کے حالات کبھی سازگار نہیں ہوا کرتے ہیں، گھر کے حالات کبھی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ماں بہنوں کو اتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تعریف قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے وہ مائیں اور بہنیں جو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، جنت کے راستے کو آسان بنا دے گا۔ آگے کے جملہ ہے والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اس کے اندر تو الحمدللہ ہم ایک بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کا ایک الگ ماحول نظر آ رہا ہے، عورتیں بھی صدقہ کر رہی ہیں، مرد بھی صدقہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے مقربین کے اندر شمار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین اور نبی علیہ السلام بیان فرماتے، اے عائشہ، اللہ کی راہ میں زیادہ تر صدقہ کیا کرو۔ اے عائشہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ دوسرے حدیث کے جملے ہیں، عائشہ، قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے تم قبر کے عذاب سے بچو
اگرچہ کھجور کا ایک آدھا حصہ بھی صدقہ کر کے، اور میری مائیں اور بہنیں، قبر کے اندر نہ تو بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ شوہر کام آئے گا۔ قبر کے اندر ہمیں سفید کفن پہنا کر کے ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، قبر کے عذاب حقیقت ہے، اور قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے عورتوں کو خاص طور پر انبیاء کے تم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قبر کے عذاب سے بچو، اگرچہ آدھا کھجور بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ اور میری ماں اور بہنیں، آپ کے اس ارادے سے یہ امید لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آپ کے صدقہ و خیرات کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم بڑھائیے۔ یہ رمضان کا مہینہ چند دن رہ گیا ہے، آپ کے اندر جتنی طاقت ہو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ دو صفتیں ہوگی، ایک عاجزی و انکساری، اور دوسرا صدقہ کرنے والی۔ تیسری چیز جو یہ ماہ مبارک پار ہو رہا ہے، ماہ مبارک پار ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ عبادت کرنی ہے وہ کیا ہے؟ روزہ، اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک اپنے خواہشات کے نفسان سے بچنا بھی ہے، اور بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزیں، طاقت اور استطاعت، جسمانی طور پر بیماری سفر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالغ ہونے سے لے کر کے اور آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزہ کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والصائمین والصائمات، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے مغفرت کا انعام ہے، بڑا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم پر یہ بوجھ ڈال دیا، یہ سوچ رہے ہیں لوگ نہ رکھنے والے، بڑے سارا بڑا کام ہے، بڑا حال کام ہے، کیا کیا نظانے بہانے، اللہ رحم کرے ان پر کہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، فرائض کے اندر کوئی بہانہ نہیں، نوافل وغیرہ ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن فرائض جو ذمہ داری دی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اگر فرائض کے اندر کمی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا، کیونکہ فرائض پہلا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر چیک ہوگا کہ ان کے فرائض پورے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض تھا۔ ہم سے پہلے امتیوں کے اوپر بھی فرض تھا روزہ، لیکن ان کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔ اگر وہ طریقہ اس امت کے اندر لاگو کر دیا تھا تو ایک بھی روزہ ہوتا ہی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کا وہ روزہ جو قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، انی صوم للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر روزہ اس طرح سے تھا کہ روزہ رکھنے والا بات بھی نہیں کر سکتا،
ہوتا روزہ ہمارا بات کیے بغیر تو 2 گھنٹے نہیں نکلتے اللہ. 2 گھنٹے بہت میں 5 منٹ بات کیے بغیر نہیں رک سکتے. ایسی کنڈیشن تھی اس دور کے اندر کہ روزہ آپ رکھے ہیں بات نہیں کر سکتے. مردے تو مردے اللہ رحم کرے ہماری عورتیں کس طرح سے وہ روزہ پورا کرتی ورنہ. لیکن اس امت پر اللہ نے آسانی کی ہے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے امتیوں کے اوپر بوجھ تھا. کیا ان کے اوپر آج دن کے اندر یہ تھا کہ رمضان کے روزہ کو رکھے ہوئے ہیں تو روزے کے حالت میں بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر آسانی کی اور فرمایا کہ صبح سے لے کر کے شام تک اپنے خواہشات نفسانی سے روکنا ہے اور کھانے پینے سے رک جانا ہے. ہاں لیکن بیزا بات نہیں کرنا ہے. بیزا بات نہیں کرنا ہے. یہ احساس تو ہو کہ ہم روزے کی حالت میں اللہ روزہ رکھنے کے بعد ہزاروں معاملے سجی ہوئی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندے زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اتنا کنٹرول نہیں کہ مطلب بات ہی نہیں کرنا. بات کیجیے, اچھی بات کیجیے. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں. نہیں تو ہمارے نوجوان بیٹھ کر کے ادھر کدھر کی باتیں کرتے ہیں وہ تو پتا ہے. اس کی باتیں اس کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اور اسی میں وقت پار ہو جاتا ہے. بیزا باتیں. بعض لوگوں کی تو روزہ اس طرح سے ہے کہ صبح سے لے کر کے کئی دنوں کا روزہ. کسی نے مجھے بتایا کہ ایک کون سی ذات ہے 40 دن کا روزہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں. ایک دن سے لے کر کے 40 دن تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں. اگر پانی بھی پینا ہے تو گرم پانی پینا ہے. اور اس طرح سے 40 دن تک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی رکھا ہوا ہے تو وہ آخری دن تک بیڈ پر پڑ جاتا ہے. بھائی یہ تو جانوں پر ظلم ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی جان کو ہلاکت کے اندر نہیں ڈالنا. یہ روزہ نہیں ہے بلکہ یہ تو دکھاوا ہے اور اپنی جان کو ہلاکت کے اندر ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور یہی وجہ اس امت پر اتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ آسانی کے ساتھ تم نیک عمل کرو اور جنت بھیج جاؤ. اللہ تعالیٰ پھر بھی کوتاہی اور کاہلی. جتنی سستی جتنی آسانی اتنا زیادہ ہمارے اندر کاہلی, اتنا زیادہ ہمارے ذہن کے اندر کرے نہ کرے بس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا نہیں پوچھے گا کہ اتنی آسانی ہونے کے باوجود تیری جنت حاصل نہیں کیا؟ اور اسی وجہ سے ایک جملے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ایک منبر رسول پر نبی علیہ السلام چل رہے آمین بول رہے. صحابہ کرام نے بڑے تعجب, ترمذی کی روایت ہے, صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے کہا اللہ کے نبی آپ اس سے پہلے اس طرح کے کام نہیں کیے, آج کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 جملوں میں سے ایک کہ میں جو آمین کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروایا, اس سے بڑھ کر بدقسمت اور کوئی نہیں. اس پر اللہ کی غضب نازل. اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات اور کون ہو سکتی کہ رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہ سکا. نبی علیہ السلام نے آمین بول کر کے مان لگا دیا. یقیناً رمضان کی فضیلت اتنا زیادہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا, اس سے بڑا کریم کوئی شخص نہیں ہو سکتا. بس لغویات کے اندر گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پہ فرض تھا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ متقی اور پرہیزگار کیا ہے انشاءاللہ آخری خطبہ کے اندر آئے گا اس کا ایک خطاب کہ اللہ نے جو رمضان کے روزے کیوں فرض کیا اور کیوں رکھنے کا حکم دیا. آخری والے جملے کا خطبہ آخری بیان آخری خطبہ کے اندر ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. بخاری کی روایت ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. یہ روزے داروں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. روزے داروں کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ روزہ کے سامنے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے عطا فرماتا ہے. نماز کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے زکات کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے حج کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے نوافل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دعاؤں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے ذکر و اذکار کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنے کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے جتنے بھی اعمال ان سارے کے سارے اعمالوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ہاتھوں دلوائے گا. اور اللہ کے بندوں تمہیں بشارت ہو اور روزے داروں تمہیں بشارت ہو اور روزہ رکھنے والے مائیں تمہیں بشر مبارک ہو اور روزہ رکھنے والے مرد تمہیں بشارت ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے جو میں دیگر فرشتوں کے ذریعے سے دلواؤں. اے مومنوں سنو اے روزہ داروں سنو اے اللہ گواہیوں سنو اے روزہ رکھنے والے بندیوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزہ کا مقام یہ ہے چاہے وہ مرد روزہ رکھ رہے ہو یا عورت روزہ رکھ رہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یہ میرا پیارا عبادت ہے روزہ میرا محبوب عبادت ہے میں اس کا ثواب کسی اور کے ہاتھوں نہیں ہے میں رب ہوں میں بھی بدلا کروں گا. اس سے بڑھ کر کے روزہ داروں کی اور نصیبے کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہاتھ سے روزہ داروں کو روزہ کا بدلہ عطا کرے گا. اور یہ کسی اور وقت نہیں بلکہ رمضان ختم ہوتا ہے عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے ہر مسجدوں کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت عید کی نماز ادا کی جائے گی فلاں وقت عید کی نماز پڑھی جائے گی. اس مسجد کے اندر عید کی نماز اتنے بڑے فرض پڑھی جائے گی سارے کے سارے مسجد خچا بنا ہوا ہوتا ہے اس میں سے روزہ دار بھی ہوتے ہیں بے روزہ دار بھی ہوتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتی ہیں. اور اللہ کے بندوں اور بندیوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کا اجر دینے میں دیر نہیں کرتا ہے بلکہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے چاند شوال کا نظر آتا ہے عید کی نماز کے لیے ہر مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے یا تو عیدگاہ کے اندر نماز ادا کی جائے گی یا پھر مسجدوں کے اندر نماز ادا کی جائے گی. جب اللہ کے بندے اور بندیاں مسجدوں کے اندر آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے کلمات بھی ان کے زبانوں پر ہے تکبیرات بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں سب بستہ ہوتا ہے نمازیں پڑھی جاتی ہے. سنو اس کی فضیلت اور مقام کتنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو مجبور میں نہیں بلکہ عید کی نماز دنیا کا کر دیتا ہے. گویا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اپنی مزدور دینے کے لیے آتے اور مزدور دینے والا کوئی اور ذات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. سارے جہان کے پرورش کرنے والا سارے جہان کو پلانے والا پلانے والا وہ ایسا ہوگا ہمارے دلوں کے اندر تو چاہتے یہ چاہت باقی ہونی چاہیے یہ طلب باقی ہونی چاہیے اللہ کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے
अल्लाह को देखने की चाहत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। कुरान करीम की आयत है, जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जन्नती के अंदर चले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला सामने आएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे जन्नतियों के सामने अल्लाह तबारक व तआला आएगा, जन्नतियों से सवाल करेगा, और मेरे महबूब बंदो और बंदियों, और मेरे प्यारे बंदो और बंदियों, जिन्होंने जन्नत हासिल कर लिया है अपने आमाल के जरिए से, रब की रहमत से खरीद करके आज जन्नत के मुस्तहिक हो चुके हो, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे, अल्लाह तेरा सबसे बड़ा करम है कि तूने जहन्नम से बचा लिया, जहन्नम के खौफनाकी से बचा लिया, जहन्नम के दहशत अंगार से बचा लिया। इससे बड़ी सआदत की बात और क्या हो सकती है? अल्लाह तूने जहन्नम से हमें बचा लिया, जन्नत के अंदर जाकर फरमा दिया, ये तो सबसे बड़ी नियामत है, और हमें कोई आरज़ू नहीं, कोई तमन्ना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाएगा, एक नियामत बाकी है, एक नियामत बाकी है जो कि अब तक तुम जन्नतियों को मिला नहीं है। अल्लाह के हबीब ने रिसालत वाली ज़बान से इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे से नकाब को हटा डालेगा, अपने चेहरे से पर्दे को हटा डालेगा, अपने चेहरे से जो कपड़ा तबारक व तआला नकाए हुए अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के सामने अपने कपड़ा को हटा देंगे। सारे के सारे जन्नतियों की निगाहें रब कायनात की तरफ टिक जाएगी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह से आसमान में चमकता हुआ चांद है, 14वीं रात का चांद पूरा मुकम्मल चांद है, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और काफी बंदे जन्नत के अंदर अल्लाह को इसी तरह से देखोगे जिस तरह से चांद को देख रहे हो, और चांद को देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी तरह से कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत के अंदर देखोगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर दाखिल होने के बाद चाहे वो महल्ला हो, चाहे जन्नत के फ्रूट से हो, जन्नत का लिबास हो, जन्नत के पूरे हो, या जन्नत के मुख्तलिफ नियामतें हो, ये सारी के सारी नियामतें कम तरफ हो जाएगी। अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नियामत है, और ये सबसे बड़ी खुशी का मौका होगा कि जन्नत के उस रब को बगैर देखे इबादत कर रहे हैं, उस रब की, और उस रब का दीदार ना हो, उस रब को देखे नहीं मगर उस रब की इबादत, उस रब की इबादत और बंदगी कर रहे हैं, उस रब की मोहब्बत को दे करके सजदे कर रहे हैं, उस रब से दुआएं मांग रहे हैं। इससे बड़ी सादत की बात और क्या हो सकती है कि कल क़यामत के अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की दीदार नसीब फरमाए। ये चाहत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। जब तक ये चाहत होगी नहीं तो फिर इबादत में मजा नहीं आएगा। हमारे रब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमने देखा नहीं मगर अल्लाह इनाम पर इनाम, इनाम पर इनाम करते जा रहा है, एहसान पर एहसान करते जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जवान बना रहा है, हमें बचपन के अंदर सहारा दिया, माँ के पेट में हमारी हिफाजत किया। अल्लाह, माँ के पेट के अंदर कौन ऐसी जात है जो एक बच्चे को पानी भी पहुंचा रहा है, खाना भी पहुंचा रहा है, सांस भी पहुंचा रहा है? ये किस रब की कुदरत है जो माँ के पेट के अंदर उसकी हिफाजत कर रहा है? ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो एक इंसान की तरबियत करता है, एक इंसान को पालता है, परवरिश करता है, जवानी को करता है, और फिर जवानी को दहलीज पर आने के बाद वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को बुरा बैठता है। तो ये रोजे के अय्याम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ की, वस्साइमीन वस्साइमात, उस रब के हाथों रोजादार, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह की जात से अपने हाथों अल्लाह अता करेगा। ये वो इनाम, इससे बड़ी सआदत की और बात क्या हो सकती है कि हम जिस रब की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल वो रब हमें अपने हाथों से रोजे का बदला अता करेगा। इससे बड़ी सआदत की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है? और ये अल्लाह कब अता करता है? ईद की नमाज में ही अल्लाह अता कर देता है। वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाले औरतें, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम,
ان کے لیے مغفرت یہ بڑا اجر اللہ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، اور اللہ کے بندوں اور بندیوں، خواہشات کے ترمیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات دیے۔ رب کریم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اس عزت کے اندر داغ نہ لگنے دیتا۔ بخاری کی ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مائیں اور بہن آپ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ ایک عورت کے دماغ پر اللہ کا خوف جب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ کتراتی ہے، تھر تھر کانپنے لگتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب آ جاتا ہے، تنہائی کے اندر بھی وہ برائی سے بچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد یا شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دوست دلوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام کو دے دے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی اور دوسرے زبان کی حفاظت کی گارنٹی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن لوگ جہنم کے اندر دھکیلے جائیں گے، جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اور میرے پیارے ماں اور بہنیں، وہ اسلام کی بیٹیوں، وہ اسلام کے شہدائیوں، بہت جلدی آپ کا دل پھسل جاتا ہے، بہت جلدی آپ کا دل مایوس ہو جاتا ہے۔ سنو، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لو، رب سے جنت لے لو، یہ کسی اور زبان سے نہیں بلکہ رسالت والے زبان سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کر لو جنت لے جاؤ، اور زبان کی حفاظت کر لو جنت لے جاؤ۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں بلکہ مومنہ مرد اور مومنہ عورتوں کو عطا کیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت والی زبان سے یہ حدیث ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سے زیادہ سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی، نوجوان مرد اس حدیث کو غور سے سنیں، عورتیں مائیں اور بہنیں بھی اس حدیث کو غور سے سنیں، آپ اپنے عزت کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت لے لیں۔ دنیا کیا ہے؟ لذتوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج آپ نے لذت کو توڑ دینے والی چیزوں سے روک دیا، اللہ کا خوف آپ کے سینے کے اندر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت آپ کے انتظار میں ہے، آپ ہی کے لیے اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 7 مرتبہ سے زیادہ سنی ہے۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس کا نام کفل ہے، سارے گندے کام کرنے والا، گناہ کے کام کرنے والا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا گناہ نہیں جو آدمی نے نہ کیا ہو، عیاشی کرنے والا، امیر گھرانے کا آدمی، امیر گھرانے کا آدمی، مال و دولت کا انبار پڑا ہوا ہے، عیاشی کے اندر پڑا ہوا ہے، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، ہر رات غلط لڑکیوں سے انترے کرنے والا، یا ہر رات جو ہے مستی کے ساتھ گزارنے والا، ایک دن اس کے سامنے ایک عاجز و انکساری کرنے والے لڑکی آ جاتی ہے جس کو ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے شوہر بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ایسی ضرورت مند عورت اس کے سامنے آتی ہے، اور تو بڑا مالدار ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم
دعا کیا کہ ذرا کچھ مال دے دو، میرے بچے گھر کے اندر بھوکے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور نوجوان تم مجھے مال دے دے، میں چند دنوں میں تمہارے مال کو واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن وہ نوجوان کو عیاش کرنے والا دیکھا کہ یہ مجبور لاچار بے بس عورت میرے سامنے آئی ہوئی ہاتھ پھیلائے ہوئے آئی، کیوں نہ میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں، کیوں نہ میں اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے کہا کہ میں تم مال دے دوں گا مگر ایک شرط پر۔ کہا کہ کیا کرتے؟ کہا کہ آج رات تنہائی میں تم میرے گھر کے اندر آ جانا، بس یہ سودا ہے کہ تم میرے سے روپیہ اور پیسے لے جاؤ اور رات کے اندھیرے میں آ جانا، کوئی دیکھنے والا ہوگا، کمرے کے اندر میں اور تم دونوں بغیر ہوئے، اس کے علاوہ جو کام ہوگا میں اسی کے عوض میں تم کو روپیہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ خدائی اور ضرورتیں ہیں، بچے گھر کے اندر بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کئی دنوں سے بچے کھائے نہیں ہیں، لیکن جب تک نے لگا دیا اللہ خدائی عورتیں اس کے دلوں کے اندر تقوائے، کبھی اس نے برائی کی طرف اپنا قدم کو نہ بڑھایا، کبھی اللہ کے اپنے شوہر کی خیانت نہ کی، کبھی اللہ اپنی عزت کے اندر داغ نہ لگنے دیا۔ لیکن آج بے بس عورت ناچار عورت، آج مجبور عورت یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے آئی، جب اس نوجوان نے یہ کنڈیشن لگایا کہ کنڈیشن یہ کہ میں تمہیں مال تو دوں گا مگر اس مال کے بدلے تمہاری عزت داؤ پر لگے گی، وہ وہاں سے نکل جاتی، مجھے مال نہیں چاہیے، میری عزت پیاری ہے، اگر عزت رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سے بھی مال عطا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کی قدرت کو کون سمجھ سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کون سمجھ سکتا ہے، کس کو کس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ گھر کے اندر آتی ہے، گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ہے، چار بچے بہت بیمارے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہ ماں ہے جو ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، بچوں کے بھوک اور پیاس کو دے کر کے ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، کیا کرے اپنی سر کو دیواروں پہ مارنے لگتی ہے، اللہ ان بچوں سے پہلے میری جان لے لو، میرے بچوں کی یہ دل بلاتا ہوا چہرہ، یہ روتا ہوا چہرہ میرے بچوں میری نظروں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے اللہ میری جان لے لے، اے اللہ میری جان لے لے، مگر کیا کرے میرے کے فیصلے کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، بچے بلک رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، کھانے کو گھر کے اندر کوئی سامان موجود نہیں ہے، اگر بچوں کا انتظام کرنے جا رہے ہیں تو عزت داروں اور مگر کیا کرے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر بچوں کی روتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ مجبور ہو جاتی ہے اور مجبوری کی حالت میں پھر 2 مرتبہ جاتی ہے، جوان مجھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو، کچھ درہم دینار دے دو، جو کہو کہ میں مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ لاچاری اور بے بسی کے اندر اس نوجوان کے کنڈیشن کو ماننے کے لیے تیار ہونا پڑا، کیونکہ بچے کو اگر کھلائے نہیں تو ان کے نظروں کے سامنے کے بچے دم توڑ رہے ہیں۔ 7 دینار دیے انہوں نے، کتنے میں 7 دینار دیے، اور یہ بات طے ہوئی کہ رات کے وقت تک آ جانا، کھانا کھلا کر کے بچوں کو گھر کے اندر سلا دینا، بیمار شوہر گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، آئیے کھانا تیار کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جائے کہ بچوں میں تمہیں کھانا تو کھلا رہے ہیں لیکن بھائی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، کھانا کھلاتی ہے، بیمار شوہر کی پرورش کوشش کرتی ہے، اسے پڑھاتی ہے، بیمار شوہر پڑا ہوا ہے، اور شوہر آج تک تیری بیوی نے تیری امانت کے اندر خیانت نہ کیا، مگر آج اتنی مجبور ہو کہ بے بس بچوں کی وجہ سے آج میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ بیچارہ وہ شوہر اتنی بیماری کے اندر نہ تو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، صرف چارپائی کے اندر لیٹا ہوا ہے، بیچارہ شوہر چارپائی کے اندر لیٹا ہوا ہے، اپنے شوہر کو بھی کھلا دیتی ہے سو جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا دیتی ہے سو جاتا ہے، سارے کے سارے بچے بھی سو جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ ہماری اللہ کی بندی ہے، رب کی عبادت کرنے والے، نماز پڑھتی ہے، اے اللہ تیرا بے سہارا آج تیری اس بندی کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، آج اس بندی کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی بندی ہے، یہ عورت ہے جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ تبارک
बार बार गिड़गिड़ा करके दुआएं कर रही है, अल्लाह तेरी बंदी की इज्जत को बचा ले, अल्लाह तेरी बंदी की इज्जत को बचा ले। आज तेरी इस पाक बीवी कि जिसने अपने सुन्नत की अमानतों के अंदर कभी खयानत ना किया, आज तेरी बंदी की इज्जत दांव पर लगी हुई है, मगर क्या करे, वक्त मुकर्रर हो चुका है, रात भी ज्यादा हो चुकी है, और नमाज पढ़ती है, खराबा कराना आपको आंसू लेकर के नौजवान के पास पहुंच जाती है। रात का सन्नाटा है, सारे लोग सो चुके हैं, घर का कमरा भी बंद हुआ है, अब ये सारी तैयारी हो चुकी है। ये तो बड़ा ये नौजवान तो बड़ा अवला, ये नौजवान तो बड़ा ही खुश नजर आ रहा है कि आज उसके बिस्तर पर ऐसे आ चुके जो उसके पहले किसी की इज्जत ना करना होता हो। आज अल्लाह लेकिन मंजूर खुदा जो होता है कोई उसको बदल नहीं सकता है। रात का सन्नाटा है, तन्हाई भी है, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, सारे के सारे आंखें सो रही है और सारे के सारे लोग सो रहे हैं, जाओ है अल्लाह का इनके दिलों के अंदर, अल्लाह का करे इनके दिलों के अंदर इनका दिल थर्रा रहा है, कांप रहा है, और दिन में अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह आज की इस बंदी की इज्जत दाव पर लगी हुई है, अल्लाह इस बंदी की इज्जत को बचा ले, अल्लाह इस बंदी की इज्जत को बचा ले। थरथरा रही है, कांप रही है, आंखों से भी आंसू जा रही है। उस नौजवान ने पूछा कि क्या माजरा है, इस कमरे के अंदर तो ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, हम दोनों के अलावा कोई और तीसरा नहीं है। देखने नौजवान लड़की को क्यों कर रहा है, कांप रही है, बस एक ही मरतबा को ये काम करना है, मैं तो पूरी जिंदगी ये काम कर रहा हूँ। सारे के सारे दरवाजे बंद है, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की बंदी को जुम्मे अता फरमाई है, इत्तक़िल्लाह या तुमने न जाने इस जुमले के अंदर क्या तासीर थी, इस जुमले के अंदर क्या तासीर थी जो उस लड़की के जबान पर अदा हो रही थी। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। और तुमने सुनो, हम और तुम दोनों के अलावा इस कमरे के अंदर कोई नहीं, रात का भी सन्नाटा है, सारी की सारी आंखें सो रही है, मगर ऐसे में एक आंख जो कभी सोती नहीं है, वला लासिनतम वला नौम, ना तो अल्लाह को ओंग आती है, ना नींद आती है, ना तो अल्लाह को ओंग आती है और ना अल्लाह तबारक व तआला को नींद आती है। कितने सारे आंखें तो सो रही है, मगर अर्श वाले की आंख जागा हुआ है, अर्श वाले की आंख सोता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की आंखें जागी हुई है, अल्लाह सुन भी रहा है, अल्लाह देख भी रहा है। और तुझने सारी की सारी माजरा जो यहाँ बंद कमरे के अंदर हो रहा है, अपनी कोठरी के अंदर हो रहा है, उस अल्लाह से कहाँ छूट सकता है। अगर रात के अंधेरे में काले पत्थर पर काले चल रही है, उसकी भी आवाज अल्लाह सुन लेता है, उसे अल्लाह देख लेता है, तो हमारे काम को तोड़ा देगा। और तुमने इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ और ये काम ना करो, न जानो उस जुमले के अंदर क्या बात हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस लड़की की दुआओं को कबूल करना था, अल्लाह तबारक व तआला को किसी आदमी को बुराई से बचाना था। एक जुमला उनकी आंखों उनके काम पर पड़ती है, दिल परेशान करता है, वो कहता है कि हाय तो जिंदगी भर मैंने गुनाह किया, मगर इतनी डर मेरे ज़हन के अंदर कभी ना आया, कभी मेरे आंखों के अंदर आंसू ना आया, कभी मैंने ये ना सोचा कि सारे के सारे गुनाह कैसे कर लूंगा, मगर क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह के साथ भी मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इतने सारे गुनाह किया, लेकिन कभी मेरे दिल थर्राया नहीं, कांपा नहीं। ओ अल्लाह की एक बंदे जो एक गुनाह करने पर इतना कांप रही है, इतना थर्रा रही है और इतना ज़ारो कतार हो रही है, और कितना तुम जा यहाँ से निकल जा, मैं तेरे साथ तेरे बदन को टच नहीं करेगा, तेरे जिस्म का तार ना करूंगा, तेरी इज्जत जिस तरह से तूने इबादत की, तेरी अमानत के अंदर खयानत ना करूंगा। जा तू वहां से निकल जा,
میں نے جو 40-60 دینار دیے اس کو بھی اپنے پاس رکھ لینا، مگر ایک آرزو و انتظاری ہے، اس بات کی گواہی دینا کل قیامت کے دن کہ آج کے بعد میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی برائی کی طرف قدم نہ بڑھاؤں گا۔ اور میری بہن کل قیامت کے دن جب رب میرے سامنے کھڑا ہو، رب کے سامنے میں کھڑا رہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اور کچھ نے تو نے توبہ کیا تھا تو کس سے گواہ بنایا تھا؟ اے میرے بہن کل قیامت کے دن میرے سامنے آنا اور اللہ سے اس بات کی گواہی دینا کہ میرے سامنے کتنے نام اندر سے میں توبہ کیا تھا، اے میرے بہن کل قیامت کے دن میرے لیے گواہی دینا۔ آج کی وجہ سے تیری ایک جملے نے کتنے کی زندگی کو بدل ڈالا ہے۔ وہ میری ماں اور یہ دعاؤں کا اثر اور یہ پاکدامنی کا اثر آپ کو اپنی عزت اتنی زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی عزت کو بچا لیا اللہ سے جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ نوجوان کو اس عورت ایک لڑکی کو بھیج دیتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اسی رات اس کی فوت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اتنا گناہگار آدمی کی موت کس طرح سے ہوئی۔ تصور کیجئے کہ آس پاس آگے باجو کے لوگ یہ سوچ کر کے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اس گنہگار کی موت کیسے ہوئی ہے۔ جب در جاتے ہیں دروازے پر لکھا ہوا ہے کفل کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ، سچی توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے جب عین وقت پر برائی اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، آپ بلا جھجک اس برائی کو کر سکتے ہو اور ایسے وقت میں اگر آپ نے کنٹرول کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے حالات کبھی بھی آ جائے اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے اور اللہ کو یاد کیجئے اور اس نیت سے کہ اللہ سے خوف کھا کر کے میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں وہ جو عین وقت پر برائی سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر اس نوجوان اور مردے کو اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو عین وقت پر برائی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر تیرا خوف پیدا کر دے، اللہ تیرا ڈر پیدا کر دے۔ اللہ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے، تیرا خوف ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے، مولا کریم ہمارے سینے کے اندر تیرا خوف کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ پروردگار جب تک ہم جیے، جب تک ہماری جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، مولا کریم مرتے دم تک تیری عبادت کرے اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو بندوں کی گناہوں کو بخشش عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔